حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ایک مثال قائم کی۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو فاروق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور خلافت کے ایام میں عدل و انصاف کی وہ نظیر قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ مگر ان کی ازواجی زندگی بہت نہایت اہم اور سبق آموز پہلو رکھتی ہے۔ حضرت عمر کی شادیاں صرف گھریلو ضروریات یا ذاتی خواہش کے تحت نہ تھیں بلکہ اکثر اسلامی حکمت اور دین کی تقویت کے پیش نظر تھیں۔ ان کے نکاحوں کے ذریعے کئی قبائل اسلام کے قریب آئے اور کئی تاریخی رشتے قائم ہوئے۔ اس مضمون میں ہم حضرت عمر کی شادیاں، ان کے ازواج مطہرات کے حالات اور ازواجی زندگی کے اثرات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت عمر کی ابتدائی زندگی اور پہلا نکاح۔ حضرت عمر کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنی عدی سے تھا۔ جوانی کے دور میں آپ جاہلیت کے ماحول میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے پہلی شادی قریش کے ایک معزز خاندان کی خاتون زینب بنت مخزوم سے کی جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھی۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب ابھی اسلام ظاہر نہ ہوا تھا۔ زینب بنت مخزوم نہایت باکردار اور نہایت سیرت خاتون تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ مکرمہ میں کی سختیوں اور حضرت عمر کا ساتھ دیا۔ ان کے بطن سے حضرت عمر کے مشہور فرزند حضرت عبداللہ بن عمر پیدا ہوئے جو بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ ان کے علاوہ حضرت حفصہ اور دیگر اولاد بھی اسی زوجہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ۔ حضرت عمر کی سب سے مشہور بیٹی حضرت حفصہ ہیں جن کا نکاح براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جب ان کے پہلے شوہر حضرت خنس بن حذافہ بدری جنگ بدر کے بعد وفات پا گئے تو حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح پہلے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابوبکر کو پیش کیا لیکن دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو اپنی زوجت میں لے لیا۔ یہ نکاح حضرت عمر کے لیے باعث شرف تھا اور اسلام کے لیے بھی ایک مضبوط رشتہ ثابت ہوا۔ رسول اللہ کے ساتھ یہ تعلق دراصل حضرت عمر کی دینی اور سیاسی حیثیت کو مزید جلا بخش کا ذریعہ بنا۔ دیگر نکاح اور سیاسی حکمت۔ حضرت عمر کی ازواجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے بعض نکاح محض اسلامی معاشرت کو مضبوط کرنے اور مختلف قبائل کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے لیے کیے۔ زینب بنت مخزوم پہلی بیوی، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ، حضرت عبد الرحمن اور دیگر اولاد پیدا ہوئے۔ عاتقہ بنت زید یہ ایک نہایت نیک اور صاحب کمال خاتون تھی۔ ان سے حضرت ایاز پیدا ہوئے۔ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب یہ نکاح خاص طور پر اہم تھا کیونکہ اس سے حضرت عمر کا رشتہ براہ راست اہل بیت سے جڑ گیا۔ یہ رشتہ آپ کی سیاسی حکمت اور خاندان نبوت سے محبت کی دلیل ہے۔ ان سے حضرت زید بن عمر اور رقیہ بن عمر پیدا ہوئیں۔ ازواجی زندگی میں حضرت عمر کا طرز عمل۔ حضرت عمر نہایت سادہ اور دیندار تھے۔ اپنی ازواج کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرتے۔ ان کی زندگی میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی جھلک نہ تھی۔ بیت المال کے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے لیے غیر ضروری آسائشیں فراہم نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی زوجہ نے گھریلو اخراجات میں اضافہ کا مطالبہ کیا تو نہایت نرمی مگر اصولی انداز میں سمجھا دیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے کہا، خلیفہ ہونے کے باوجود تم اپنے لیے زیادہ کھانے یا لباس کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، کیا میرے لیے یہ کافی نہیں کہ میں بھی ویسے ہی جینے کی کوشش کروں جیسے رسول اللہ اور ابوبکر جیتے ہیں؟ حضرت عمر کی ازواج کے اثرات۔ حضرت عمر کی ازواج زندگی سے اسلام کو کئی فائدے پہنچے۔ دینی نسل، ان کی اولاد میں بڑے علماء، فقہ اور صحابہ پیدا ہوئے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر۔ اہل بیت سے تعلق۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح نے انصار و مہاجرین کے دلوں میں اتحاد پیدا کیا۔ اخلاقی نمونہ۔ ازواج کے ساتھ ان کا عدل و انصاف آج بھی ایک نمونہ ہے۔ اسلامی ریاست نکاحوں کے ذریعے مختلف قبائل اور خاندانوں میں اتحاد بڑھا۔ حضرت عمر کی ازواجی حکمتوں کے چند پہلو۔ ان کی شادیاں صرف ذاتی نہیں بلکہ امت کی وحدت کا ذریعہ بنیں۔ انہوں نے اپنے نکاحوں کو دعوت اسلام اور اتحاد امت کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے ہمیشہ ازواج کے ساتھ حسن سلوک اور عدل کو مقدم رکھا۔ نتیجہ۔ حضرت عمر ازواجی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شادی محض دنیاوی لذت یا ذاتی خواہش نہیں بلکہ ایک دینی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں نکاح کو عبادت اور سیاسی حکمت دونوں کا ذریعہ بنایا۔ ان کے نکاحوں نے اسلام کو تقویت بخشی، اہل بیت سے رشتہ قائم کیا
اور آئندہ نسلوں میں بڑے علماء پیدا کیے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ازدواجی زندگی عدل، حکمت اور محبت کا ایک جامع نمونہ تھی، جس سے آج بھی ہر مسلمان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی آج کا ٹاپک تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔